السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شوارہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کے اپنے چینل وینس پہ حاضر. رمضان پورے عالم اسلام کو مبارک ہو. ہمارے پیارے ملک کے تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو. آج تیسرا روزہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا موسم ہے, بہت ہی اچھا موسم. سب تعریف اللہ کی پاک ذات کے لیے, اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. آمین یا رب. الحمدللہ موسم بھی اچھا ہے اور باقی چیزیں تو خیر الحمدللہ بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کرے ہو جائیں اور ہم اس رمضان کے صدقے مل بیٹھ کے کوئی اچھا عمل اپنے پیارے ملک کے لیے کر جائیں. سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں ایمانداری کے ساتھ. میں سے نکل کے ہم میں آ جائیں ہم تو انشاءاللہ تعالی یاد رہے. اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں. یعنی ہم کوشش کرتے رہیں گے وینس چینل کے تھرو, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہتری تو خیر آنی ہے, ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اچھا, آج بات کریں گے رمضان میں جو مختلف امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, وہ رمضان کو کس طرح انجوائے کریں. الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان دونوں تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح کہ آپ کس طرح اس رمضان کو پوری طرح سے انجوائے کریں گے, روزوں کے ساتھ, عبادات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا انکمفرٹیبل فیل نہ کریں اور مایوسی نہ ہو. ویسے بھی مایوسی کفر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, ہماری قوم میں یہ چیز تو خیر ہے ہی نہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم. تیسرا رمضان الحمدللہ, آج چوتھی تراویح ہوگی. السلام علیکم صاحب, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, وعلیکم السلام. رمضان مبارک ہو. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بھی, تمام ویورز کو بھی رمضان مبارک ہو. خیر مبارک خیر مبارک ماشاء اللہ. سر السلام علیکم. رمضان مبارک. السلام, بہت بہت شکریہ, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو بھی بہت بہت مبارک. ویسے تو عالمی اسلام کو جیسے آپ نے ذکر کر دیا آپ کے انٹرویو میں, تو یہ مہینہ ہے رحمتوں برکتوں کا اور ثواب کمانے کا, ثواب سمیٹنے کا, اور اپنے جو مرحومین ہیں جو گزر گئے ہیں دنیا میں, اور ان کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کے پاس مواقع ہیں تاکہ ان کو بھی آپ ایصال ثواب کر سکیں. بے شک بے شک, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل مرحومین کو بالکل یاد رکھیں, اور جن کے پاس یہ اتنے بڑے خزانے موجود ہیں ماں باپ کی صورت میں, ان کو سمٹ جائیں, چپک جائیں جتنا ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جن جن کے والدین ہیں ان کا سایہ ان کے پر سلامت رکھے, اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں پوری طرح سے. یہ بڑی نعمتیں ہیں, جب نہیں ہوتی تب احساس ہوتا ہے, اور اس وقت معاف کیجیے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے رہیں گے, خود بھی اور آپ بھی, تاکہ کیا ہے کہ ہم مستفیض ہوں ان مواقعوں سے. ڈاکٹر صاحبہ, تیسرا رمضان ماشاءاللہ کیسے دیکھیں رمضان کی آمد تیسرا یا حی یا قیوم. اچھا, آپ نے جو آج جو ٹاپک مجھے دیا کہ رمضان میں جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف امراض میں مبتلا ہیں, تو ان کے بارے میں گائیڈ کریں گی آپ. تو آج کون سا ٹاپک آپ چاہتے ہیں, کون سا؟ ڈائبیٹک, ہارٹ پیشنٹ, بلڈ پریشر. جی, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ کیونکہ ڈاکٹر شبانہ بھی اب تراویح پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, تو یہ وہاں کیا ایکسپیرینس ہے, میرے خیال میں وہ بھی اپنا بیان کریں نا, کیونکہ وہاں لیڈیز کا تراویح میں جانا اجتماعی طور پہ, اور وہاں ماشاءاللہ کیونکہ 10 روزہ یہ تراویح ہمارے ساتھ ہر سال پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, تو یہ کیسا ایکسپیرینس ہے ایز اے مطلب. ہاں اچھا جزاک اللہ خیر, تھینک یو ماشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, آج کل ویسے تو یہ اچھا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ مساجد میں خواتین بھی جا رہی ہیں, باقاعدہ انتظام ہوتا ہے. سعودی عربیہ میں تو خیر بڑا عام سا ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی ہو گیا, اور اچھا ہے. اگر کوئی چانس بنتا ہے, موقع بنتا ہے تو جائیں. جی سب سے پہلے اسی بات کر لیتے ہیں ہم. چلیں, جزاک اللہ خیر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, اس میں یہ ہے کہ ملٹیپل اس وقت اتنا زیادہ ہم ڈائگنوز یہی کر پاتے ہیں کہ کچھ بہت ساری عورتیں جو ہیں ایک تو ذوق و شوق سے آ رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اس میں 80+ عورتیں بھی ہیں, اور ینگسٹر. بلکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ بچوں میں اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا, چھوٹی ینگ لڑکیاں بھی میں نے دیکھی ہیں 15 سال 14 سال کی. تقریباً مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے جس میں لوگ آتے ہیں. اس میں مختلف, اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اب ماشاءاللہ سے عالم اسلام میں اتنا شعور آ گیا ہے,
ہماری بچیوں میں بھی خواتین میں بھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم انگریزوں کو فالو کرتی ہیں عورتیں اور انگریزوں کی طرح جو ہے وہ برابری کی بات کرتی ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں عالم اسلام میں جیسے ہمارے یہاں عبادت میں بھی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ان کے اندر شعور ہے, یا بلکہ یہ کہیں کہ ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ تراویح عورت گھر پہ بھی پڑھے, کوئی اس پہ فرض نہیں ہے, لیکن کوئی چیز فرض نہیں ہے, لیکن انسان جو ہے ثواب کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی خاطر, اپنے اعمال کو درست کرنے کی خاطر آپ وہاں جاتے ہیں. ایک تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ عورتوں کی موبلٹی ہوتی ہے, موومنٹ ہوتی ہے, اور جو کچھ انہوں نے پورا دن کھایا پیا ہے ان کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. اور وہ عورتیں جن کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ اتنی لمبی کم سے کم 2 گھنٹے کی تو تراویح ہوتی ہے, 2-2.5 گھنٹے کی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سپارے پڑے جا رہے ہیں, تو اس میں اتنی دیر عورت کی موومنٹ ہوتی ہے, پورے دن بھر کی تھکان, پورے دن بھر کی ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے ایک فریش فیل ان کو فیل ہوتی ہے, سوشلائزیشن ہوتی ہے, لوگوں سے ملتی ہیں, لوگوں کو دیکھنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے, کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ایکسرسائز ہے, اور پورا دن رمضان میں روزوں میں وہ ایکسرسائز نہیں کرتی, لیکن وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نے سب کچھ کھانا کھایا ہوا ہے, کھانے کے بعد آپ کو عشاء تک جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹہ مل جاتا ہے, کھانا بھی ہضم ہو چکا ہوتا ہے, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ آپ ایکسرسائز کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بہت اچھی جو ہے یہ مورل اور اسپریچول دونوں آپ کی ایکٹیویٹی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں آج کل کے ہمارے بچے جو ہے نا, الحمدللہ, نو ڈاؤٹ دین کی طرف ان کا بڑا رجحان ہے. بڑا ڈیپلی وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ اب کہہ دینا کہ عورتیں مغرب کی طرف بھی ہے, وہ یہ ساری بکواس باتیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, وہ بھی آپ دیکھیں ان کو بھی, بلکہ معاف کیجیے گا اگر ڈیٹیل میں جائیں تو مغرب ہماری چیزوں کو لے کے آگے چل رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھا ہے. تو ہم اگر اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور بچیوں کا ہونا, اور بچیاں ہوں گی, اگر آپ 80+ کی بات کر رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. اور ایکچولی ماحول ہوتا ہے, اگر کسی کے پاس اپرچونیٹی ہے, موقع ہے, تو ضرور جا کے اٹینڈ کریں. جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. پتہ نہیں آؤ, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ نہیں پڑھی جاتی, پڑھیں, آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, جہاں جس کو جیسی سہولت, اسپیشلی عورتیں, مرد نہیں. مرد حضرات کو باہر ہی جانا ہے پلیز نا. مرد آپ ویسا نہ کہ سوچیں کہ ہم مرد کے بارے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات آپ کو, عورتیں جیسے کھانا تو گھر پہ بھی پکتا ہے, گھر پہ بھی عورتیں کھا سکتی ہیں, لیکن عورتیں جو ہے وہ باہر بھی تو جاتی ہیں, مردوں کے ساتھ جاتی ہیں, کھانا بھی کھا رہی ہیں, ڈنر بھی کر رہی ہیں, پارٹیز بھی کر رہی ہیں. مطلب ایک سوشلائزیشن ہے کہ جو ایکولیٹی جو ہم چاہتے ہیں, تو وہ مذہب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں فراہم کی, اور اپارچونیٹیز جب موجود ہیں تو آپ اس کو اویل کریں. نہیں بالکل, ہمارے مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورت مرد کا کچھ ہے, لیکن اس ڈزنٹ مین کہ عورت بہت نیچی ہے, مرد بہت اونچا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ, یہ تو ہم مردوں نے بنا لیا ہے, مطلب معاف کیجیے گا, ہاں مطلب ہم لوگوں نے. سر جی سر, کیا بنا لیا آپ نے؟ ہم نے کچھ نہیں بنایا, ہم نے تو صرف اور صرف اپنا منہ بنایا ہے. پکا پکایا کھاتے ہیں, کیا بنایا ہے؟ پکا پکایا. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ میرا بھی جیسے آپ نے دیکھا آواز تھوڑی سی بھرائی ہوئی ہے. اتنا زیادہ نہ چیخا کریں نا گھر میں, آپ ریلیکس رکھیں. چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھا ہے میں نے. ہاں روزہ, اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ پلیز مجھ سے زیادہ بات نہ کریں, روزہ رکھا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ رمضان میں اسپیشلی خاص کر وہ پکوان جس میں ہم اکثر منع کرتے ہیں, میں نے خیر کھایا نہیں ہے, میں کہ یہ آپ سمجھیں کہ میں نے شاید پکوڑے تلی ہوئی چیزیں کھائی ہوئی اور اس وجہ سے نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے سر. ہمارے گھر میں تو پکوڑے تو صرف ہمارے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ بھی آلو والے پکوڑے, وہ جو چھوٹی چپس والے ٹائپ کی پسند کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اس میں سبزی ہے, بہت سارے لوگ بینگن کے بناتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈفرینٹ اس میں سبزی آلو وغیرہ ڈال کے, لیکن بہت اگر بھر دیں گے تو ظاہر ہے نرم ہو جائیں گے, سافٹ ہو جائیں گے, تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ بیسن جو ہے صحیح سے اندر سے پکا ہوا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے آپ کو خدا نخواستہ پیٹ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. خیر, بات ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اس موسم میں, کیونکہ جی تو چاہتا ہے کہ جب آپ کو افطاری کا وقت ہوتا ہے, جی چاہتا ہے پیاس لگی ہوتی ہے, آپ کھٹی چیزیں, خاص کر نیبو پانی بھی کھٹا ہے, جیسے آپ چھاچھ اکثر ذکر کرتے ہیں, تو چھاچھ بنا کے پی لینا, یہ تو میرے خیال میں بہت ہی زود ہضم ہے, اور پلس یہ ہے کہ انرجی بھی اس سے ملتی ہے. لیکن اگر بہت کھٹے مشروبات اگر آپ لیں گے, اور بہت سارے لوگ تو افطاری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ ڈرنکس کا بھی استعمال کرتے ہیں, باہر سے پکی ہوئی چیزیں بھی لاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں بھی لاتے ہیں, رش ہوتا ہے, آپ نے بھی تماشا دیکھا ہوگا. گھروں میں تو کم ہی ہوتا ہے اس کے, ہم کہتے تو ہیں بیگمات جو ہیں بہت مصروف ہیں گھروں میں, لیکن ان کا کچھ حصہ جو ہے افطاری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو کچھ حصہ جو ہے
انہوں نے خاص کر دسترخوان کا جسے وہ سجانے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، تو وہ کچھ حصہ بازار سے آ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے، دیکھیں پتہ کیا ہے کہ اب وہ لانے والا مرد ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، ہمارے بھی جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہمیں جی چاہتا ہے، ہمیں بھی نا چاہتے نہ چاہتے ہوئے، لیکن الحمدللہ عورتوں کا بڑا اس مہینے میں، دیکھیں رمضان مبارک میں جو ان کی شیئرنگ ہے نا وہ بہت اچھی ہے، بہت زیادہ۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں باقاعدہ دہی بڑے بھی گھر میں بنتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ہاں، اور اس کے علاوہ اگر پکوڑے دیکھے جائیں تو گھر کے پکوڑوں کی تو بات ہی الگ ہے، آپ اس میں 2-4 آپ کھا سکتے ہیں، لیکن باہر کے نہیں ہو، اس لیے کہ تیل آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون سا ہے استعمال کیا جاتا ہے اور کتنا، وہ پھر ڈیپ فرائیڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیلدی ہوتی چیزیں۔ تو باہر کی چیزیں نہ کھائیں، گھر میں اگر آپ ضرورت ہے تو آپ گھر میں بنائیں، اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ بیگمات کے ہاتھ بٹائیں، اگر آپ ساتھ میں کام کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ بالکل آسانی ہو سر، سکتی ہے۔ ہمیں حکم بھی ہے اور ساتھ پہ کام کرنے کو عیب بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ آج کل کے بچے تو ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بات ہے، دیکھیں پہلے کے زمانے میں مطلب معاف کیجیے گا ساسو ماں جو ہوا کرتی تھی ان کی نظریں ہوتی تو آپ آپ کہہ دیں نا آپ کے زمانے میں، آپ کے آپ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جی، تو ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ مائیں بھی جو ساسیں نا وہ بھی تھوڑا سا سمجھنے لگی ہیں، خود بھی کہتے ہیں بیٹا ذرا ہاتھ بٹا دو یار، ویری گڈ، اچھی ایسے ہی کیجیے گا، مطلب ہم نے تو کیا ہے، خیر انہوں نے بھی کیا ہی ہوگا، چلو مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم کہیں سے نکل جاتے ہیں، تراویحوں سے ہم ساسو ماں تک کی طرف چلے گئے، کیا حال ہے ہمارا، دیکھیں اصل بات پہ آنا ہی نہیں ہے، مدعا وہی کا وہی پڑا ہوا ہے، بیچارے جو مریض ہیں وہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں کب بات کریں گی آپ۔ ہم آج ایک کام کرتے ہیں کہ کسی ایک کو، یا بلڈ پریشر کے جو ہمارے مریض ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے ہمارے اس رمضان میں کھانے پینے میں، تاکہ ان کے روزے، ان کی عبادات پہ کوئی اثر انداز نہ ہو محمد۔ جی، وہ اصل میں یہ ساری بیماریاں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے، یہ لنکڈ ہوتی ہیں، ڈائبٹیز لے لیں، کارڈیک پیشنٹس لے لیں، یا بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک چیز کی احتیاط کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کی ساری چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ اصل میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے، کیونکہ بہت سارے ڈائبٹک پیشنٹس، میری اپنی مدر بھی ڈائبٹک ہیں، تو وہ لوگ یا تو ایک تو خوف زدہ ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہمارے روزے پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، ایک تو یہ سوچ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیماری کا ڈر بھی ہوتا ہے، تو وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے تو وہ بڑا لائٹ لیتے ہیں، ہمیں تو ڈائبٹیز ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کے لیے جو ہے 2016 میں تقریباً 13 ممالک جو ہے ان کے فزیشینز، اسلامک اسکالرز، ان سب نے مل کر جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دی ان پیشنٹس کے لیے جو کہ ڈائبٹک ہیں۔ اس میں ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو، یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ایک کیٹیگریز دی ہیں جس کے حساب سے آپ کون سے لوگ جو ہے وہ بلا جھجک روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے لوگ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ سارے ڈائبٹک پیشنٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں اور روزہ نہ رکھیں، ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک آتی ہے گرین کیٹیگری۔ گرین کیٹیگری کہتے ہیں، گرین زون کہتے ہیں، جو کہ لو رسک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اور جو کہ بیزل انسولین لیتے ہیں، جو صرف ایک ٹائم انہیں انسولین دی جاتی ہے، یا پھر وہ اورل اگر وہ لیتے ہیں کوئی بھی ایسی میٹفارمین یا کوئی بھی ایسی دوا جو کہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، اورلی لیتے ہیں ایک ٹائم اور ان کی شوگر کنٹرول میں ہے، تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، لو رسک پر ہوتے ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی روزہ رکھے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ سیکنڈ جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے یلو کیٹیگری۔ یلو کیٹیگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ماڈریٹ رسک ہوتا ہے، یعنی ایک تو لو رسک ہے، مطلب تھوڑا سا رسک ہے، آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، ایک ہوتا ہے ماڈریٹ رسک، اس میں آپ کو مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ خطرہ بھی ہے اور ایسا ہے کہ آپ سیف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ کیٹیگریز آتی ہیں، وہ لوگ جنہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور وہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ٹائپ 1 جو کہ بائی برتھ ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے ٹائپ 1، تو اس میں وہ انسولین لیتے ہیں۔ اور انہیں ایسی خواتین جو اپنی پریگنینسی کے اندر اپنی پریگنینسی میں شوگر مینٹین کرنے کے لیے ان کو اورل فارم میں یا پھر انسولین کی فارم میں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوا لینی پڑتی ہے، تو وہ خواتین بھی جو ہے وہ یلو کیٹیگریز میں آتی ہیں۔ یا وہ لوگ جو کہ ایک سے زیادہ مرتبہ دوا لیتے ہیں، گولی جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ لیتے ہیں، یا پھر انسولین ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو لینی پڑتی ہے، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، تو یا وہ مزدور یا ہارڈ ورکر، وہ لوگ جو کہ بہت یا ایتھلیٹس ہیں، وہ لوگ جنہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ماڈریٹ رسک پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بعد ہی روزہ رکھیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تیسری کیٹیگری آتی ہے ریڈ کیٹیگری یا ریڈ زون۔ ریڈ زون میں اس وہ ہائی رسک
کیٹیگری کہا جاتا ہے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اور ان کی انسولین کنٹرول میں نہیں، شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور ان کو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ انسولین لینی پڑتی ہے، یا پھر وہ پیشنٹ جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلے ڈائبٹک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریٹینوپیتھی ہے یعنی شوگر سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہے، نیفروپیتھی ہے، کارڈک پیشنٹس ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں، یا پھر وہ پریگننٹ لیڈیز جنہیں ملٹیپل ٹائم انسولین لینی پڑتی ہے اپنی پریگننسی میں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ ریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کو جو ہے بغیر ڈاکٹر کے بالکل مشورے سے ایک روزہ بھی نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹس کو بتائی جاتی ہے کہ وہ پیشنٹ جن کو پریویسلی پچھلے 3 مہینوں میں کنٹینیوسلی وہ ہائپوگلائسیمیا میں گئے ہیں، ہائپوگلائسیمیا کا مطلب یہ ہے کہ لو شوگر اگر ان کی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ جن کی 3 مہینے میں بار بار ان کو لو شوگر یا ہائپوگلائسیمک اٹیک ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے وہ روزہ رکھنے میں احتیاط کریں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائیے گا مت پلیز۔ ویلکم بیک۔ تو دیکھیں کتنی اچھی اچھی باتیں گھر بیٹھے آپ کو پہنچ رہی ہیں، اور یہ تو وقت بھی بڑا پیارا ہے، بہترین۔ خواتین نے بھی کام اسٹارٹ نہیں کیا ہے، دے ہیو ٹو ویٹ فار سم ٹائم، اور گھر بیٹھے اگر آپ کے سامنے ٹی وی پہ کوئی اتنی اچھی جانکاری دے رہا ہے تو پلیز اس کو نوٹ کریں اور احتیاط کریں۔ ریڈ زون، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ ریڈ زون کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ وہ والا ریڈ زون نہیں ہے جہاں پہ اب اگر گئے تو پٹائی شروع ہو جائے گی، وہ اور آپ کو پانی سے دھو دیا جائے گا، وہ والا ریڈ زون نہیں ہے، آپ کہیں وہ والا ریڈ زون اچھا بہرحال یہ بھی یعنی دیکھیں ریڈ زون ہر جگہ ہی اسی طرح کی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو ایکسکیوز نہیں ہوتی۔ بالکل، اور وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ اس ایک ساتھ ساتھ ہم ایک چیز کو اور لے کے چلتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت موقع ہے، وہ لوگ جو اوبیز ہیں اور وہ لوگ جو لتھارجک ہیں، وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو لائن اپ کرنے کے لیے۔ اور آپ اگر رمضان کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور پلس یہ ہے کہ ثواب کا ثواب ہے، اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کا، کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل آتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ظاہر ہے کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پیر اور جمعہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور پھر یہ تو پورا موقع ہے اپنے آپ کو، خاص کر وہ جو فیٹی لیور میں ہے، فیٹی لیور وہ لوگ 70% پاپولیشن جو ہے ورلڈ کی فیٹی لیور کا شکار ہے، جن کی توند بڑی ہوئی ہے، جو موٹے ہیں، یہ تو 100% آپ بغیر ہی کسی تحقیق کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیٹی لیور کا شکار ہے۔ لیکن جو سلم ہیں، سمارٹ ہیں، یہ نہ سوچیں کہ وہ فیٹی لیور کا شکار نہیں ہو سکتے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ 70% پاپولیشن جو فیٹی لیور کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنک فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں، ہم بہت سارے ریسٹورانٹ کھل گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی عادت ہو گئی، ہم گھر کے پکوان کم اور باہر کے زیادہ، کیونکہ ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اور وہاں جو ڈیپ فرائیڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ، کیونکہ جتنی بھی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، پریزرو کی جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ اس نمک اور چینی کا اس میں استعمال ہوتا ہے، مطلب پریزرو جب کی جاتی ہیں ڈبوں میں خاص کر، اور اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت ہے۔ اگر آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں تو آپ کو پکوان کے ساتھ آپ نے کولڈ ڈرنکس تو لینی ہی لینی ہے، تو یہ بہت زیادہ آپ کے فیٹی لیور کا باعث بنتی ہے۔ فیٹی لیور سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو فنکشنل جو سیل ہیں ہمارے لیور کے، اس کے اوپر فیٹ کی ایک لیئر آ جاتی ہے، تو جو ہم ایکچوئل جو اس کا فنکشن ہے لیور کا، وہ اسے ڈسٹرب کرتی ہے، تو پرفارم نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیور جو ہے آپ کی باڈی کا کچن ہے، اگر یہی خراب ہو گیا تو پوری کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو یہ موقع ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو گٹکا چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ، جن کو بہت زیادہ ہر وقت چٹورے ہیں، ہر وقت کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور خاص کر کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، کوئی بھی چیز سامنے ڈش آ جائے اور اس کو وہ
ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے. اپنا منہ تو بند رکھتے ہیں آپ 18 گھنٹے, لیکن وہ لوگ بھی ہیں اس میں جو لوگ پھر پورے کا پورا کوٹا پورا کر لیتے ہیں, سگریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے, گٹکے پوائنٹ آف ویو سے لے کے. جیسے افطاری ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر انہوں نے 10 سگریٹیں پینی ہوتی ہیں تو افطاری سے لے کے جو سونے تک بھی کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنے سے تو پھر فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو موقع ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت سے بھی بہت زیادہ قریب کرنے کے لیے آپ کو ایک رمضان دیا ہے. اسے سبحان اللہ, بالکل بے شک, کوئی شک نہیں, ریئلی واقعی بہت اچھا موقع ہے یہ, اور لوگ کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل بالکل, چاہے خواتین ہوں یا, بلکہ آج کل تو خواتینوں میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں. مطلب ہیلتھ کانشیس پلس فٹنس کی بات اگر دیکھی جائے تو ہماری خواتین میں ینگ جو ہماری بچیاں ہیں ان لوگوں میں بہت ہی آگے, اور ہمارے بچے بھی ماشاء اللہ. اچھا ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں اگر آج اچھا آپ اچھی طرح سے اگر آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے تو کل آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے. ہاں کھائیں پئیں آپ, بالکل کھائیں پئیں آپ, بھرپور کھائیں, لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ جو آپ نے 13 گھنٹے جو نہیں کھایا اس کا کوریج کریں. نہیں, ایسا نہ کریں آپ. یہ مواقع ہیں, یہ موقع ہیں, اور اللہ تعالیٰ دیکھیں عبادت بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور فٹنس بھی ہے. سبحان اللہ, پورے سال میں ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو یعنی اپنے جسم کو ایک موقع دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ریلیکس ہو جاؤ. ورنہ معاف کیجیے گا 11 مہینے جب حال کرتے ہیں اپنے جسم کا اور اپنے جو اندر جو معاملات ہیں ان کا, تو پھر ہمیں پتہ ہی ہے نا. تو بس دیکھیں کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ نے کہا کہ ایک بیماری دوسرے سے ریلیٹڈ رہتی ہے, مطلب ایسا نہیں کہ ایک بیماری بالکل الگ سے ہی ہے, مطلب نہیں, بالکل یہ گھرانہ ہے, دیکھا جاتا ہے نا, ایک ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ پھر دوسری ہوتی ہے. تو ایسی کون سی بیماری آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ہونے سے بہت ساری بیماریاں اور پنپنے شروع ہو جاتی ہیں؟ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہے اسٹریس. اچھا, اسٹریس جب ہم لیتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسٹریس جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے ایسا ہارمون جسے ہم کارٹیسول کہتے ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. کارٹیسول صرف اسٹریس ہارمون نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے, ہمارے ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے, ہمارے ریسپریشن یعنی سانس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اب یہ سوچیں کہ اگر ہم اسٹریس لیتے ہیں تو اسٹریس لینے کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے. اور جب آپ اسٹریس لیتے ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے, ٹائپ 1 تو بائی برتھ ہوتی ہے, اس کے الگ کازز ہیں, لیکن جو میجورٹی ہماری جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کے کاز میں مین کاز جو ہے وہ ایک اس کو کہتے ہیں انہیپی ٹرائیڈ. انہیپی ٹرائیڈ میں جاتے ہیں کہ آپ کا اسٹریس آتا ہے, ہائی بلڈ پریشر آتا ہے, کولیسٹرول آتا ہے, اور اوبیسٹی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ مینلی جو ہے اسٹریس اینڈ سیکنڈ اوبیسٹی یعنی موٹاپا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو پرماننٹلی اپنا دوست بنا لیں تو آپ کسی بھی ایسے مرض سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو اوبیسٹی کم کرنے کے لیے آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور خالی واک اور ایکسرسائز نہیں, 70% آپ نے اگر دبلا ہونا ہے, اپنے آپ کو سلم رکھنا ہے, اسمارٹ رکھنا ہے, تو 70% رول جو ہے وہ اس میں ڈائٹ کا آتا ہے. آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کتنی بھی ایکسرسائز ورک آؤٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ ایسا کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کا جو ورک آؤٹ ہے وہ آپ کا زیرو ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے جس میں آپ بہت اچھے سے اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفیکیشن کر سکتے ہیں اپنی باڈی کی. آپ کی باڈی میں جتنے بھی ٹاکسنز ہیں, جتنے بھی ایسے مادے ہیں جو کہ موٹاپا پیدا کرتے ہیں, جو کہ آپ کو زہریلے مادے ہیں, کینسر کاز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس مہینے میں آپ کی ڈیٹاکسیفائی ہو سکتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وزن کم کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. میجورٹی ایسی کرتی ہے, ایک پکوڑا ہم نے کھا لیا, ایک پکوڑا روز کھا لیا. آپ اگر پکوڑے کی بات کریں تو ایک عام پکوڑے میں جو ہے 50 سے 60 کیلوریز ہوتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ 50 اور 60 کیلوریز آپ ایک پکوڑے میں, وہ تو بس ہم ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں, کھانا تو اس کے علاوہ ہوتا ہے. تو آپ سوچئے ہم روزانہ ایکسٹرا 60 کیلوریز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ہیں ڈیپ فرائیڈ ہیں کون سے, تو 70-80 کیلوریز آپ بلا وجہ لے رہے ہیں تو وہ فیٹ تو آپ کو بنائے گی, تو آپ کا وزن کم نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ پکوڑوں کو آپ اوائڈ کریں, ہفتے میں ایک دفعہ لے لیں. تو صاحب ایک پکوڑا کون کھاتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی, ایک پکوڑا کون کھاتا ہے؟ یہ نہیں دوسرا ڈاکٹر صاحب
کھانے والے تو پکوڑے کھاتے ہیں. نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ, میں آدھا پکوڑا کھاتی ہوں اگر کھانا. نہیں آپ تو اپنی بات کر رہی ہیں نا. دیکھیے اتنا ہو یا اتنا ہو آپ کرتی ہیں. نہیں کبھی جیسے روزے میں, ابھی شروع کے روزے ہیں, اب آپ کسی جگہ گئے سب کھا رہے ہیں زبردستی, ہمارے یہاں تو پاکستان میں ٹرینڈ یہ کھا لو ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا, ایک دفعہ سے بھی یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے. پلیز ایک تھوڑا سا تو لے. یہی سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں, اور یہی سے بیماری شروع ہوتی ہے نا. اگر یہ تو چلے رمضان کے پکوڑوں کی باتیں ہو رہی, ورنہ دوسری چیزیں بھی گیدرنگ میں اگر آپ بیٹھ گئے اور وہ کچھ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار لے لو یار کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا, آپ تو اسمارٹ ہیں, آپ کو کیا ہوگا. خلاص یعنی وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ رمضان میں یہ نعمتیں بھی ہے اگر دیکھا جائے نا. دیکھیں ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ لمٹ میں رہ کے کھائیں. دیکھیں بات وہ آتی ہے کہ کھانے پہ, میں نے پہلے بھی کہا اور ہم ڈاکٹر صاحب ہمارے دونوں ماشاءاللہ کہتے ہیں کھائیں آپ, لیکن لمٹ پہ رہ کے. کوئی بھی حد سے جب تجاوز کر جاتی ہیں چیزیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بڑی مضر قسم کی ہوتی ہیں, اور آپ آگے جا کے اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی مطلب ہے, کھائیں پئیں آپ بالکل کھائیں, انجوائے کریں رمضان کو, کیونکہ رمضان میں ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں. اب تراویح جو حضرات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 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 وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے کھانے کے بعد, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اتنا کھا لیں گے تراویح میں آپ آخری لمحے تک بیٹھے ہوتے ہیں, جب تک وہ کہتے ہیں نا رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو بھاگ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا خواتین تو نہیں کرتی ہوتی. نہیں خواتین نہیں کرتی. جی شبانہ نے سٹریس کی بات کی, سٹریس کی بات کی. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ سٹریس میں بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں, اور پھر وہ منگواتے بھی ہیں. پھر ان کے سامنے جو پڑا ہوتا ہے, کیونکہ سٹریس ان کو دھیان ادھر ہے ان کا کسی چیز کی طرف, اور ہاتھ چل رہا ہے, منہ کھائے چل رہا ہے. اچھا صحیح. تو یہ کھانا صحیح بات. روزہ پلیز آپ مہربانی کر کے نا آج سے افطار کے وقت جو ہے نا آپ اگر پکوڑے کھاتے ہیں یا ایک آدھا پکوڑا بھی کھاتے ہیں تو اس کے اوپر رنگین شربت نہ پئیں, آپ چھاچھ پی لیا کریں. یہ ہنی محمد صاحب کا خاندانی ٹوٹکا ہے اور بہت اچھا ٹوٹکا ہے, ویری گڈ. اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. بلکہ رات میرے خیال میں ہم نے بھی نہیں میں تو یہی کرتا افطاری کے وقت آپ کا مجھے یاد تھا تو اس لیے ہم نے بھی چھاچھ بنائی تھی جی. اور چھاچھ میں بھی کم دہی ڈالیں, زیادہ کیلریز نہ لیں. نہیں دہی بہت کم, ارے آپ پانی بھریں نمک ڈالیں. آپ ویسے بھی ڈیری پروڈکٹس جو ہے نا آپ بہت اچھی ہوتی ہیں. اگر دیکھا پروٹین بھی ہوتا ہے آپ سارا دن آپ دیکھیں نا کہ خالی پیٹ ہوتے ہیں تو پھر ایسی ہی چیزیں لینی چاہیے جو آپ کا وزن بھی نہ بڑھائے, انرجی بھی دے. تو ہم بات کریں کہ جو سٹریس لیتے ہیں جو لوگ, وہ اسپیشلی جو ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسروں کے, کیونکہ وہ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں. سٹریس میں آپ کو نیند کہاں آ رہی ہوتی ہے, جب نیند نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کا میلیٹونین جو ہے ہارمون جو ہے, ریلیکسنگ ہارمون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ سٹریس ہارمون بڑھ جاتا ہے. تو سٹریس ہارمون بڑھے گا تو ظاہر آپ جاگتے رہیں گے تو بدہضمی ہوگی. بدہضمی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو گرڈ ہوگا, ایسوفیجائٹس ہوگا, اور پھر آپ کو السر ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. وہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ساتھ میں دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے, خاص کر جو سٹریس لینے والے لوگ ہیں ان کو جوائنٹ پین بھی بہت ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو سر درد ہو رہا ہے, جسم میں درد ہو رہا ہے, بے چینی ہو رہی ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ بے چین ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. آپ کا جی چاہتا ہے کہ کسی سے لڑ پڑے. کوئی اگر آپ بات دیکھا نہیں آپ نے ان دنوں میں سگنل پہ, کل ہی ہم نے دیکھا سگنل رکا ہوا تھا اور وہاں ٹریفک اہلکار نہیں تھا, تو وہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ ان کو مینیج کر رہا تھا زمزمہ پہ. میں نے دیکھا کہ بہت اچھا, لیکن وہ بیچارہ مینیج کر رہا ہے اور خام خواہ گاڑی والے گھس رہے ہیں. تو اس کو بہت غصہ آیا تو کہ بھائی میں آپ کو ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہوں تو آپ اسی حساب سے چلیں. لیکن اس نے ظاہر ہے کہ سفید یونیفارم نہیں پہنی ہوئی تھی, شاید اس وجہ سے لوگ اس کو بہتر نہیں کر رہے تھے. تو دو لوگ آپ قریب آ گئے, ظاہر ہے نہ راستہ انہوں نے روک لیا تو آپس میں لڑ پڑے. تو ہم نے دیکھا کہ یار یہ رمضان میں دیکھیں کیا حال ہے. تو یہ وہی سٹریس ہے کہ لیکن روزہ, نماز اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں صبر کی طرف راغب کرتے ہیں. صبر جو ہے انسان کو, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان جلد بازی میں کرتا ہے تو پھر حادثات بھی ہوتے ہیں. تو صبر کا دامن نہ چھوڑیے, کیونکہ صبر جو ہے انسان کو یہاں بھی اگر آپ کو فائدہ دیتا ہے تو پھر آخرت میں بھی اس کا اجر. بے شک سر, بہت اچھی بات ہے, واقعی بہت اچھی بات ہے. اسٹریس اور پھر صبر اور پھر رمضان, یہ بہت ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں اگر آپ سوچیں تو. یہاں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ اور کیا ہم اس سے سیکھتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں کہ جائیے گا مت پلیز.
ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے دیکھیں بیماریوں کی, اور بیماریوں میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اسٹریس, اور اسٹریس میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے, حرام کھا رہا ہے. ریئل انبلیویبل, ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, ہاں عجیب, اس کو اچھا ہاں اسی لیے زیادہ تر حلال حرام میں بھول جاتے ہیں لوگ, وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے کچھ؟ ہاں بالکل ایسے ہی میں ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا, بہت ہو گئی سر پلیز نا. چھیڑتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں کہ جناب میں آپ سے بات نہیں کرتا. چلے سر. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ان کو اتنا اسٹریس نہ دیا کریں آپ کہ ہوتے ہیں کہ مسئلے میں کھڑے ہو جائیں. آپ کی بات نہیں ہو رہی, مسئلوں کی بات, مسئلوں کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ اب فیکس. یہ ایک اسٹریس جس کا بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے واقعی ایک ایگزامپل دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے کئی بیماریاں اور جنم لیتی ہیں. جی جی ایسا ہی ہے نا کچھ؟ بالکل بالکل. تو اس کو کیسے نہ لے آدمی یار. روڈ کا جو عالم ہوتا ہے جو اور لاسٹ مومنٹ کی جو ہماری مومنٹس ہوتی ہیں, ہمیں گھر پہنچنا ہوتا ہے, نکلتے ہم دیر سے ہیں, ہمیں ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, جگہ جگہ رک کے ہمیں وہ سمیٹنی بھی ہوتی ہیں چیزیں, کہ ہم گھر نہ پہنچے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے بعد اگر اسٹریس نہ ہو تو کیا ہو یار. دیکھیں پہلے بلکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسپیشلی جو تھوڑے سے کم لو طبقہ ہوتا ہے, جو غریب طبقہ ہوتا ہے, کم ان کی انکم ہے, سب رمضان آتا ہے انہیں سب سے زیادہ اسٹریس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ پراپر کھانا نہیں دے پا رہے, وہ فروٹ نہیں دے پا رہے, وہ چیزیں نہیں دے پا رہے جو عام لوگ کھا رہے ہیں, جو بڑے لوگ کھا رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے اور اس چیز کو وہ اسٹریس لیتے ہیں اور اسی چیز کا رونا بھی روتے ہیں. جبکہ یہ چیز جو ہے اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ روزہ جو ہے وہ افطار آپ دہی بڑوں سے کریں, آپ پکوڑوں سے کریں, آپ سموسوں سے کریں, یا آپ لال پیلے شربتوں سے کریں. یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ اسلام پہ چلتے ہیں اور اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو روزے کا مقصد ہی جو ہے وہ اللہ کو منانا ہے, اس کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے روزہ رکھنے کا تو آپ کو ان چیزوں کی طرف بالکل بھی نہیں جانا جو چیزیں فضول اور اپنی خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں. کہ آپ نے اسلام میں کہیں بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ اتنے, آپ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ سادہ کھجور اور دودھ سے روزہ رکھتے اور کھولتے تھے. تو جب ہمارے پیارے نبی جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے, جو وہ ایک انگلی کا اشارہ کرتے تو ان کے آگے دنیا کی نعمتیں آ جاتی, جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ ان چیزوں کو لے کے اسٹریس کیوں لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ عید پہ کپڑے نہیں ہیں تو خودکشیاں کر لیتے ہیں, بچوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ ان چیزوں سے دور ہیں. اگر دیکھا جائے وہ لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم جیسے لوگ, جو ہم لوگ ہیں یا ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگ, الحمدللہ ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ہم فروٹ بھی کھا سکتے ہیں, ہم سموسے پکوڑے سب, لیکن یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں. ہم سادہ روزہ رکھتے ہیں, کھجور سے روزہ کھولتے ہیں, ہم لال پیلے شربتوں کے بجائے ہم سادہ لسی یا کچی لسی جسے ہم لوگ کہا جاتا ہے کہتے ہیں, وہ اس لسی سے ہم جو ہے وہ اپنا افطار کرتے ہیں. اور کھانا سادہ کھانا, کوشش یہ کرتے ہیں سادہ کھانا کھائیں, سبزی لیں یا ایسا گوشت بھی لیں تو وہ سبزی کے ساتھ لیں. میں تو چکن کو بالکل اوائڈ کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مذہب بہت ایزی ہے, بہت آسان ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ بتائیں, پورے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, تو آپ یہ سوچیں یہ آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں. سٹریس وہ لوگ لیں جو بڑے لوازمات کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بالکل بے شک, یعنی روزوں میں کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے یا ایسی کوئی اتنی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دسترخوان جو ہے نا بہت سجا ہوا ہو. نہیں نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی مین بالکل اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ صبر شکر کریں. دیکھیں بات آتی ہے صبر شکر کی. صبر شکر کرنے والا بندہ ہمیشہ انجوائے کرتا ہے. اور اسٹریس کیوں لے؟ کیا دیکھیں جو ہے یہ اللہ کی تعریف ہے, وہ ایک تقسیم کا سلسلہ ہے جو ایک شروع سے لے کے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. کسی کا محل دے کے اپنے جھونپڑوں کو جلانا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی زندگی جیے, جو ہے اس پہ صبر کریں, شکر کریں اور اسی کو انجوائے کریں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ سر مسائل اور وسائل کا جب ایکولنس نہ رہے نا جی, تو اس وقت سٹریس ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس مسائل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, وسائل کم ہے, اور اب مسائل بڑھانا بھی تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جائیں گے, آپ کے پاس سائیکل کی گنجائش ہے تو آپ موٹر سائیکل کی تمنا کریں, موٹر سائیکل کی گنجائش ہے تو آپ کار پہ بیٹھنے کی تمنا کریں. پھر آپ کے بچوں کی بھی وہی عادت ہو, پھر آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح کوئی غلط سلط جو چیزیں ہیں وہ اس کو گھر میں لانا شروع کروں, تو سٹریس تو ہوگا. پھر بچوں کی ڈیمانڈ بھی تو آپ نے خود ہی بڑھا دی, پھر بچوں کی سوچ بھی تو آپ کے حساب سے چل رہی ہے. تو اگر آپ میانہ روی سے چلیں گے اور اللہ کے احکامات پہ چلیں گے, کیونکہ بچے تو آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو آئیڈیل تو آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ کی سوچ ہی ایسی ہے کہ
غلط راستے پہ اگر آپ چل پڑیں گے تو بچے بھی ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ تو کریں گے. جی سر. پھر وہ ڈیمانڈ کریں گے تو سٹریس تو آئے گا. سٹریس آئے گا ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اب یعنی آپ سٹریس اس چیز کا لے رہے ہیں کہ فلاں کے پاس ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. اگر فلاں کی بیوی نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں تو میری بیوی جو ہے وہ پھر ڈیمانڈ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی بیوی ڈیمانڈ کرے گی کہ دیکھیں اس کے ہسبینڈ کے کسی طرح پورا کرتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں, یہ سوچ جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ خدا نخواستہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں, جب آپ احکامات الہی کی پہ محدود ہوتے اپنے آپ کو رکھتے ہیں, تو پھر آپ کی سوچ ہی نہیں جاتی اس طرف کہ آپ کوئی غلط کریں. تو غلط سوچیں گے تو ظاہر سٹریس تو ہوگا, جب سٹریس ہوگا تو بیماریاں بھی آئیں گی. پھر آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ حرام کا ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو پھر بیماری بھی آئے گی, پھر اس بیماری کے علاج کے لیے پھر پیسہ بھی خرچ ہوگا, پھر بہت ساری تکالیف آتی چلی جائیں گی. تو اس لیے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اسلام پہ چلیں اور اللہ کے حضور توبہ طائب ہوں. یہ موقع ہے, یہ رمضان ہے, اور رمضان تو ظاہر ہے کہ نعمتوں, برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں, ہم تو آپ کے لیے کرتے ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ سر. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانیوں کو, عالم اسلام کو, اللہ تعالیٰ یہ رمضان جو ہے کیونکہ بخشش کا مہینہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا, تو کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی, جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. دیکھیں یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے, یا میں یوں کہوں گا کہ سمجھ تو ہمیں سب چیزوں کا ہے, لیکن معاف کیجیے گا ہم اپنے حساب سے اس کو چلتے چلاتے ہیں. یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے, یعنی ہر لحاظ سے. یعنی اگر آپ عبادت کی بات کریں تو اس کے اتنا ثواب ملتا ہے اس مہینے میں. اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کھانے کے معاملے میں آپ کے پاس موقع ہے, اپنے آپ کو لمٹ پہ رکھ کے آپ اس کو مینج کریں. ڈاکٹر صاحبہ کوئی لمیٹڈ بریف میسج پلیز. جی جی بالکل. سب سے اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی صحت کے لیے ہی دنیا میں, اگر آپ کی صحت صحیح ہوتی ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. ہیلتھ از ویلتھ. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ رمضان جو ہے اٹس اے ہیلدی اینڈ ویلدی بلیسنگ فار اس. نو ڈاؤٹ سر. خدا کرے کہ ہمیں جو موقع ملا ہے, کیونکہ یہ نعمتیں جو ہیں نا, یہ آپ جو رمضان اس وقت گزار رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ اگر وہ چاہے تو آپ سجدہ کریں گے, چاہے تو اپنے سامنے وہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. اگر آپ نہیں کر رہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کہتے ہیں نا کہ سوچیں تو صحیح, عبادت کی طرف آئیں تو صحیح, اور صرف سوچ پہ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا نواز دیتا ہے. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اور کچھ چیزوں کا میں ذکر کروں گا کہ ایک تو یہ کہ کولڈ ڈرنک اس کو کم سے کم کریں, سگریٹ, گٹکا, اسٹریس, کیونکہ اسٹریس میں یاد رہی ہے یہ بڑی اچھی بات کر گئے ڈاکٹر صاحب, شاید ان کو بھی نہیں علم کہ یہ کیا بات کر گئے. اسٹریس میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی بڑی بیماری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, رمضان کو انجوائے کرتے رہیے گا ہر طرح سے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اگلے ہفتے رمضان کے مہینے میں ہی آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے اپنے چینل وینس پہ. اللہ نے کے بعد.